اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعزائے گرامی قدر، آج پھر آپ کی مشکلات اور ان کا حل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس مشکل پر گفتگو کریں گے، واقعاً آج کے دور میں اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ مشکل تقریباً ہر گھر میں موجود ہے۔ آج ہم جس مشکل پر، جس مسئلے پر گفتگو کریں گے وہ ہے نافرمان اولاد۔ عموماً ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بچے چڑچڑے ہو گئے ہیں، بچے غصے میں آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو اس پوزیشن میں، یعنی جب بچہ نافرمان ہوتا ہے اس سے پہلے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، جو کہ ایک بہت طویل موضوع ہے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یقیناً ہمیں ماہ رمضان پورا درکار ہے کہ جس میں ہم مسلسل اس موضوع پر گفتگو کرتے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول درست کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک ماڈل بنانا چاہیے، ایک رول ماڈل اپنی اولاد کے لیے کہ جو ہمیں دیکھے اور پھر ویسے ہی ہمیں فالو کرے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، بہرحال یہ ترقی یافتہ دور ہے، کبھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی بہت زیادہ ٹی وی کا استعمال ہو رہا ہے، بچوں کو بہت زیادہ آزادی دی جا رہی ہے۔ یہ سب مسائل ہیں۔ اس کے بعد پھر ماں باپ یہ کمپلین کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہے۔ تو پھر بھی وہی بات عرض کریں گے کہ پروردگار عالم نے اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اولاد نافرمان ہو جائے تو اس کا بھی حل موجود ہے۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے تو روایات میں موجود ہیں، اگر کوئی بچہ، کوئی لڑکا یا لڑکی بہت زیادہ گھر میں چلائے اور غصہ کرے اور اس کا یعنی بد اخلاقی سے پیش آئے تو اس کے کان میں آذان کہی جائے۔ بہت اچھا حل ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ تنگ کرے، نافرمانی کرے، ماں باپ کی بات نہ مانے تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 اس کے سامنے تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ بچہ خوش اخلاق بھی ہو جائے گا اور فرما بردار بھی ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام ہم سب کے لیے مفید رہا ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا کروں کہ مالک دو جہاں ہمیں تمام تر ہماری مشکلات کو حل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔